بھٹی صاحب یہ کہہ رہی ہے اپوزیشن کہ جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں، جھوٹ بول رہی ہے حکومت، عوام سے لالی پاپ دے رہی ہے اور سرنڈر کر دیا ہے حکومت نے اپوزیشن کے وار کے نتیجے میں. یہ سب کچھ سود بند بھی ہوگا یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ اپوزیشن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتی کیا ہے. اپوزیشن کہہ رہی تھی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے. وزیر اعظم نے کچھ پیکج اناؤنس کیا تو اب وہ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں. اپوزیشن کے پاس کیا اس کا کوئی حل موجود ہے؟ مہنگائی کا کوئی حل انہوں نے 4.25 سالوں میں پیش کیا ہو؟ نمبر 1. نمبر 2 اپوزیشن پیپلز پارٹی نون لیگ ملے تو یہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے. مولانا اچکزئی ANP ملیں جمہوریت کے لیے بہتر ہے. اپوزیشن کاف لیگ کے گھر پہنچ جائے جمہوریت کے لیے بہتر ہے. اپوزیشن MQM سے رابطے کرے جمہوریت کے لیے بہتر ہے. اپوزیشن عمران خان کے ATM بقول ان کے ATM چینی چور جہانگیر ترین کے سے خفیہ ملاقاتیں کرے یا اب ان کو پھولوں کے گلدستے بھجوائے اور ان کی صحت کی دعائیں کرے تو یہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے. حالانکہ پہلی مرتبہ جب جہانگیر ترین باہر گئے تھے تو کہا تھا عمران خان نے اپنے ATM کو بھگا دیا ہے. لیکن عمران خان اگر اپنے اتحادیوں سے رابطے کریں تو یہ مذاق ہے اور یہ تو جمہوریت کی بہتری نہیں ہے. اب مجھے پہلی بات یہ، دوسری بات یہ کہ کل وزیر اعظم صاحب پہلی مرتبہ مجھے ڈیفینسو نظر آئے. وزیر اعظم صاحب پہلی مرتبہ اپنے روایتی جوش میں نہیں تھے. وزیر اعظم صاحب کی وہ مجھے تقریر لگ رہی تھی الیکشن سپیچ ہے اور اپنا کیس پیش کر رہے تھے، مسائل بتا رہے تھے. باقی بلا شبہ یہ جو ریلیف ہے یہ سیاسی دباؤ ہے، لانگ مارچ اور عدم اعتماد کا دباؤ ہے. وزیر اعظم کی الیکشن تیاری بھی ہے. اور دوسری ایک سوال یہاں بھی یہ ہے کہ کیا دیر تو نہیں ہو گئی یہ ریلیف پیکج دیتے ہوئے؟ کیا یہ حکومت بچانے کی کوشش تو نہیں ہے؟ اور یہ تیسرا سوال ہے کہ یہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ نوٹ مزید چھاپیں گے، قرضے مزید لیں گے یا ترقیاتی فنڈز ادھر ادھر سے پیسے نکال کے دیں گے؟ اب یہ بلا شبہ بہت بڑا ریلیف ہے. پٹرول ڈیزل 10 روپے فی لیٹر، بجلی 5 روپے فی لیٹر اور قیمتیں بجٹ تک نہیں بڑھیں گی. احساس پروگرام کا وظیفہ 12,000 سے بڑھا کر 14,000 کرنا، بے روزگار گریجویٹس کے لیے 30,000 کی انٹرنشپ، 26 لاکھ اسکالرشپ اور کسانوں کو پیکج اور اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کاری پر 5 سال کی ٹیکس چھوٹ اور آپ نے جیسے بتایا انڈسٹریل پیکج اور ایمنسٹی اسکیم. حالانکہ ایمنسٹی اسکیم کے خلاف تھے وزیر اعظم. اچھا یہ وہی وزیر اعظم ہیں، یہ وہی وزیر اعظم ہیں جو کہتے تھے ہم سبسڈیز نہیں دے سکتے، ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. IMF کے آگے ہم لیٹے ہوئے تھے، پھر انہوں نے اتنا ریلیف دیا. 2-3 جملے میڈم آپ کے سوالات بالکل بجا، میں ان کو آگے لے کے جاتی ہوں، لیکن 2-3 جملے، صرف 2-3 اثرات کیا ہوں گے؟ میں وہی بتا رہا ہوں. اب بھوکے ننگے ملک میں، جہاں قرضوں میں دھسے ہوئے ملک میں، قرضے بھی ایسے کہ ایئرپورٹس اور موٹر وے تک گروی رکھے گئے، قرضے بھی ایسے کہ قرضوں کا سود دینا مشکل ہے، اوپر سے 18ویں ترمیم کے ثمرات کہ وفاق شروع ہی خسارے سے کرتا ہے، اوپر سے آبادی بم، اوپر سے کرپشن اور رپشن، اوپر سے مس مینجمنٹ، اوپر سے سیاسی بحران، اوپر سے اقتصادی بحران. تو اچھا پیکج ہے اور اس کا ریلیف پہنچے گا. اور میں آخری جملہ کہہ دوں کہ ابھی تک اپوزیشن کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں طریقے عدم اعتماد کے اس وقت، اس گھڑی تک. آپ کو کیوں ڈیفینسو نظر آئے؟ میڈم شیخ استاد مکرم اور اپنے چہتے اور اپنے بڑے بھائی حسن نثار صاحب سے معذرت کے ساتھ وزیر اعظم صاحب تضادات میں گھرے نظر آئے، ڈیفینسو نظر آئے، روایتی جوش نہیں تھا. یعنی مثلا کرنٹ اکاؤنٹس کا سارا وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں ملا تو 19 ارب ڈالر تھا. ان کو شاید علم نہیں کہ اب یہ 20 ارب ڈالر ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے. نمبر 2 ہماری بمپر کراپس ہوئی، ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ کسان کھادوں کے لیے ٹرالر اور ٹریکٹر اور ٹرک لوٹ رہے ہیں. کسان رول گیا ہے، بیج کھاد اور یہ سارا کچھ. اور یہ جو بمپر کراپس ہوئیں اس کے بعد وزیر اعظم نے 4.25 سالوں میں 10.5 ارب پونے 4 سالوں میں 10.5 ارب ڈالر کی باہر سے چیزیں منگوائی ہیں، گندم، چینی، دالیں، تیل. اور وہ وزیر اعظم بتانا بھول گئے
تو یہ وزیر اعظم کی روایتی تقریر تھی، مگر اس میں وہ ڈیفینسو نظر آئے کیونکہ وہ اپوزیشن کے دباؤ میں تھے، اور دوسری بات ہے وہ الیکشن اپنے کے لیے تیاری میں تھے، اور ان کو ایک خطرہ تھا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ میں تو کہہ دوں گا کہ میں نے ریلیف دیا وغیرہ، تو کوئی اتنا مدلل یا کوئی اس طرح نہیں تھی، تضادات میں گرے ہوئے تھے